بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 10 رجب جمعرات کا بہت ہی مبارک دن۔ 10 بار اللہ پاک کا یہ اسم مبارک اسم پاک جس نے پڑھ لیا اس کا ہر قسم کا نصیب کھل جائے گا۔ ہر بڑے سے بڑا مقصد اللہ کے حکم سے اللہ کے فضل کے ساتھ وہ پورا ہو جائے گا۔ آج میں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے پیارے پیارے بھائیوں بہنوں کے لیے ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جو میرے بھائی بہت ہی زیادہ پریشان ہیں، مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، جن کی ایسی حاجات ہیں، مرادیں ہیں، تمنائیں ہیں جو پوری نہیں ہو پا رہی۔ تو میری ان تمام بھائیوں بہنوں سے گزارش ہے کہ آج کی یہ ویڈیو دیکھ کر آپ نے اس عمل کو ضرور کر لینا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو آپ کے اتنے کام آ جائے کہ آپ اس کو آگے شیئر کرنے پر بھی مجبور ہو جائیں، اور اللہ پاک آپ کے ساتھ ساتھ میرے دوسرے تمام بھائیوں بہنوں کی بھی زندگی کو کامیابیوں سے روشن کر دے، ان کو ہر مقصد میں کامیابی عطا فرما دے۔ ماہ رجب کی 10 تاریخ جمعرات کا دن بہت ہی خاص دن ہے۔ اس دن کو جس کے دل میں کوئی بھی ایسی بات ہو جو آج تک پوری نہ ہوئی ہو، کوئی بھی ایسی حاجت جو آج تک پوری نہ ہوئی ہو، بڑے یقین کے ساتھ اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ رکھتے ہوئے 10 مرتبہ اللہ پاک کا ایک اسم مبارک پڑھنا ہے، جس کا طریقہ میں آپ کو پورا بتاؤں گا۔ پورے یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، شرط صرف اتنی ہے کہ پورے یقین کے ساتھ پڑھا جائے، پورے یقین کے ساتھ، خاص نیت کے ساتھ، خلوص دل سے صرف 10 مرتبہ اللہ پاک کا ایک اسم مبارک پڑھ کر جو بھی میرا بھائی میری بہن اپنے مقصد کے لیے دعا مانگ لے گا، میرا پروردگار اس کے ہر آنے والے مشکل وقت کو آسانی میں بدل دے گا۔ اگر آپ کی ابھی تک کوئی بھی ایسی حاجت یا مراد جو پوری نہ ہو سکی ہو، یہ عمل کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ اس کو کرتے ہی غریب کے پاس دولت کا ڈھیر لگ جائے گا، رزق کا ڈھیر لگ جائے گا۔ جو ہر کام کو ناممکن سمجھ رہا تھا وہ ممکن میں بدل جائے گا۔ جو اپنے نصیب کو لے کر پریشان بیٹھا ہوا تھا، مایوس بیٹھا ہوا تھا، انشاءاللہ وہ دیکھے گا اس کا نصیب ہی روشن ہو جائے گا، نصیب ہی چمکنا شروع کر دے گا۔ جس عمل کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس میں اللہ پاک کا اسم مبارک ہے یا فتاح۔ یا فتاح اللہ پاک کا ایک بہت ہی کامیابی والا، ہر مقصد کو پورا کر دینے والا، ہر حاجت کو پورا کر دینے والا، ہر مراد کو پورا کروا دینے والا یہ ایسا اسم مبارک ہے کہ اس کو اگر آپ دل سے 10 مرتبہ پڑھ لیں، 10 مرتبہ اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ اس سے پہلے 10 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، 10 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ کر اس کے بعد 10 مرتبہ یا فتاح، یا فتاح، یا فتاح 10 مرتبہ اللہ پاک کا یہ اسم مبارک پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد پھر آخر میں پھر 10 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، بس یہ پڑھ لینا ہے۔ دوستو یہ عمل کا طریقہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن اس کے اول و آخر میں جس طرح استغفر اللہ پڑھنا ہے اسی طرح اول و آخر میں درود پاک بھی لازمی پڑھنا ہے۔ 10 مرتبہ استغفر اللہ، اس کے بعد 10 مرتبہ یا فتاح، اور پھر 10 مرتبہ استغفر اللہ۔ اس کے اول و آخر درود پاک ہر حال میں پڑھنا ہے۔ یقین مانو دوستو، میرے وہ تمام بھائی اور بہنیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کا وقت ضائع کر دیا، ہم مایوس ہو چکے، دل کرتا ہے کہ مر جائیں، اس دنیا سے ہی چلے جائیں، خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ایسا مت سوچا کریں۔ اللہ کی ذات کے ہوتے ہوئے، اللہ پاک کے ہوتے ہوئے ایسا کبھی مت سوچا کریں۔ انسان سے نا امید ہو سکتا ہے، کیونکہ جب ایک انسان کو ضرورت پڑتی ہے، دولت کی ضرورت پڑ گئی، کسی بھی کام کی ضرورت پڑتی ہے تو دوسرا انسان اس کو انکار کر دیتا ہے اور وہ مانگنے والا مایوس ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، وہ اللہ کی ذات، وہ پروردگار جس نے
ہم سب کو پیدا فرمایا ہے، وہ اتنا بڑا خالق ہے، اتنا بڑا مالک ہے کہ وہ کبھی انکار نہیں کرتا۔ وہ اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے مایوس مت ہونا۔ جو میرے بھائی بہنیں آج مایوسی کا شکار ہیں، خدا کے لیے وہ بندوں سے مایوس ہونا چھوڑ دیں، اپنے اللہ کی ذات پر پورا یقین رکھ کے، پورا بھروسہ رکھ کے آج کا یہ عمل خلوص دل سے پاک ساتھ نیت کے ساتھ کر لیں، اور یہ سوچ کر لیں کہ ماہ رجب کا 10واں دن مبارک اور جمعرات کا دن ہے۔ اللہ پاک اس اسم مبارک کی برکت سے، اس کو پڑھ لینے سے میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے اور مجھے اپنے ہر اس مقصد میں کامیابی عطا فرما دے جس مقصد کو لے کر ہم پریشان بیٹھے ہوئے تھے۔ جو میرے بھائی دولت کے حوالے سے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے آس پاس دولت مند لوگوں کو دیکھ کر اور مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ان کو اتنا مل گیا اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، تو اس میں بھی اللہ کی بڑی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، اس میں اللہ کی بڑی بہتری ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ جو لوگ اولاد کے لیے حرام دولت جمع کر کے اس کو اپنی کامیابی سمجھ رہے ہیں، وہ دنیا میں ذلیل ہو جاتے ہیں اور دنیا ان کی کہانی کو عبرت کے طور پر یاد رکھتی ہے۔ ہماری زندگی میں ایسے بہت سے واقعات سامنے آتے ہیں جہاں ماں باپ کے 10 بچے ہوتے ہیں اور انہیں ساری زندگی ایک بھی بچے کا سکون حاصل نہیں ہوتا، ان کو سکون نصیب نہیں ہوتا، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے بنگلے، بڑی بڑی اولادیں، لیکن سکون حاصل نہیں ہے۔ کیونکہ سکون اس لیے نہیں ہے کہ جو مال کمایا ہے وہ حلال کا نہیں کمایا۔ اگر اولاد کو حلال کھلایا ہوتا، اپنے مکانوں پر حلال لگایا ہوتا، اپنی گاڑیوں پر حلال لگایا ہوتا، تو اس کو استعمال کرنے میں بھی لطف حاصل ہوتا، اس کو استعمال کرنے میں بھی سکون حاصل ہوتا۔ آج بڑے بڑے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے پھرتے ہیں، لیکن سکون نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو کمایا ہے وہ حلال طریقے سے نہیں کمایا بلکہ حرام طریقے سے کمایا ہے، اور جس چیز کو اللہ پاک حرام قرار دے دے اس چیز میں کیسے سکون حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں، پاک کتاب میں واضح طور پر بتا دیا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ چیزیں تمہیں دی ہوئی ہیں، جو پاکیزہ چیزیں حلال کی ہیں، ان کو حرام مت کرو اور حد سے آگے مت نکلو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ آج ہم دیکھ لیں جو بے سکونی میں ادھر ادھر پھر رہے ہیں، بھٹک رہے ہیں، وہ اسی وجہ سے سکون محسوس نہیں کر رہے، ان کو دلوں کو اطمینان نہیں ہے۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ انہوں نے اللہ کی حدوں کو پار کر دیا، اللہ نے جو حد مقرر کی تھی اس سے آگے نکل کر اپنے ہی ہاتھوں سے برے کام کیے، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی زندگی کو برباد کیا اور سکون حاصل کرنے کے لیے ادھر ادھر مارے پھر رہے ہیں۔ دوستو یاد رکھنا، مال اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جس کے ذریعے انسان کی بے شمار دینی اور دنیاوی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ اگر ہم مال کو اپنے اوپر ہی سوار کر لیں گے تو یہ آپ کو بہت نقصان پہنچا دے گا، کیونکہ زیادہ مال کی ہوس جو ہوتی ہے، ہرس ہوتی ہے، یہ نفسانی خواہشات بن جاتی ہیں۔ پھر انسان چاہتا ہے کہ میرے پاس یہ بھی آ جائے، میرے پاس یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، اور وہ ہر وقت مسلسل بے سکونی میں رہتا ہے کہ مجھے وہ کیوں نہ مل گیا، مجھے فلاں چیز کیوں نہیں مل گئی، اس کو یہ بھی مل گیا۔ پھر وہ نفسانی خواہشات جو ہوتی ہیں وہ بڑھتی جاتی ہیں اور انسان سکون سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک نے جس حال میں رکھا ہے اسی حال میں خوش رہیں، یہ عمل خود بھی کر لیں، اپنے تمام بہن بھائیوں کو بھی بتا دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔